آپ دیکھ رہے ہیں اہل حدیث میڈیا سروس، جس میں علماء اہل حدیث کی تقریریں آپ بآسانی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عظمت صحابہ، شان رسالت، علماء اہل حدیث، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ شیر چمپاڑ دے تارا سارا شیر چمپاڑ تھلے کاٹ تھلے کاٹ دے تارا اسی کاٹ دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ بزم ہر اعتبار سے پروقار ہے، باعث سعادت ہے، باعث خوشبختی ہے، اس لیے کہ اس کو کسی سرمایہ دار، کسی جاگیردار، کسی حکمران کو تعریف اور اس کی تحسین کے لیے نہیں سجایا گیا، اس کی تشجیع کے لیے نہیں سجایا گیا، بلکہ اس بزم کو بسایا گیا ہے تو کالی کملی والے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کے بیان کے لیے سجایا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر اللہ کی توحید کی بات ہوتی ہے وہاں پر انوار و تجلیات کی برکھا برستی ہے، اور جہاں پر پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر بھی انوار و تجلیات اور رحمتوں کی برکھا برستی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی توحید ایک لافانی، دائمی اور ایک حقیقی اور ایک عظیم ترین دعوت ہے، اور حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ شان رسالت کا بیان کرنا یہ بھی ایک عظیم الشان دعوت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کے اوپر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اس کی شکر گزاری اور اس کی نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کئی ذہین، کئی فتین، کئی باصلاحیت لوگوں کو کسی اور کام پہ لگا دیا اور ہم نکموں کو، نکاروں کو، بے کسوں کو، بے بسوں کو شان رسالت کے بیان کی توفیق دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اوپر اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اور سچی بات یہ ہے انسان کتنی بھی کوشش کرتا رہے ہدایت کو نہیں پا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور پر آشوب میں جبکہ کوئی مادہ پرستی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی زر پرستی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی حسن پرستی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی مناصب اور عہدوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، الحمدللہ ہم ایمان، ایقان اور اسلام کی سربلندی کے علم کو اٹھا کے میدان عمل کے اندر موجود ہیں۔
حضرات گرامی قدر، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں اگرچہ کائنات کے اندر وہ جماعت ہمیشہ قلیل ہی رہے گی، تعداد انتہائی کم رہے گی اس جماعت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاہراہ پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی صدا بلند کرنے والے راستے پہ چلنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کلام حمید میں بیان فرما دیا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ البتہ یقیناً ابلیس نے اپنی بات کو پورا کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سارے ہی اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، مگر مومنوں کی ایک چھوٹی جماعت ایسی تھی جو ابلیس کے دام تصویر سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والوں میں شامل ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر، ہدایت اللہ تعالیٰ کا وہ احسان اور وہ انعام ہے کہ دنیا جہاں کی تمام نعمتیں اس وقت تک معنی خیز نہیں ہو سکتی جب تک انسان صاحب ہدایت نہ ہو، سیدھے راستے پہ نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، فرعون کے پاس اقتدار تھا لیکن نعمت ہدایت سے محروم تھا، ذلیل و خوار ہو گیا۔ قارون کے پاس سرمایہ تھا لیکن ہدایت نہیں تھی، ذلیل و رسوا ہو گیا۔ حامان کے پاس منصب تھا لیکن ہدایت نہیں تھی، نشان عبرت بن گیا۔ ابو لہب کے پاس سرداری تھی، چہرے کا جمال تھا، حسب تھا، نسب تھا، لیکن ہدایت نہیں تھی۔ اللہ نے کلام اللہ میں ثمر کا اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ حضرت رسول اللہ کی رسالت کے انکار کرنے والے ابو لہب، اللہ کی توحید کو مسرت کرنے والے ابو لہب، جب تک مسلمانوں کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے تیرے پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ حضرات گرامی قدر، ابو لہب نے سرزمین مکہ کو حضرت رسول اللہ پر اپنی دانشت میں تنگ کرنا چاہا۔ مکہ کے بازاری لڑکوں کو، عباشوں کو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر تنقید کے لیے آمادہ و تیار کرنے والا ابو لہب، جس کی شکاوتوں نے اس حد تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لوگوں کو تنقید کرنے پر آمادہ و تیار کیا کہ ابو لہب کی زندگی کا یہی مقصد بن گیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینی ہے۔ انہیں مکہ مکرمہ کے اندر بے چین اور بے قرار رکھنے کی جستجو کرنے والا ابو لہب، حضرات گرامی قدر، اس کی یہ جستجو تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اپنے نبی کے شامل حال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت رسول اللہ پہ سکینت بھی اترتی رہی، ثبوت قلب بھی ہوتا رہا، دل کا اطمینان بھی ہوتا رہا۔ ابو لہب ناکام رہا، نامراد رہا، اور وہ منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضرات گرامی قدر، مکہ کی سرداری کا دعوے دار اور مکہ کی چودراہٹ کا لمبردار ابو لہب، جو حضرت رسول اللہ کا دشمن تھا، آپ کا عدو تھا، اور اس نے خونی رشتے کو نظر انداز کر کے صرف دعوت توحید کی وجہ سے کائنات کے سردار اپنے بھتیجے کے خلاف عداوت کو اختیار کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح ذلیل و خوار کیا۔ ایک دن کی بات ہے، میں صحن کعبہ کے اندر موجود تھا اور شیخ سدیس سورہ لہب کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب شیخ سدیس نے سورہ لہب کی آیات کو تلاوت کیا، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ حضرات گرامی قدر، جب حبل من مسد کے اوپر انہوں نے اپنی تلاوت کو روکا تو میرے ذہن میں خیال آیا، ایک وقت تھا جب ابو لہب جو تھا اپنی رعونت اور اپنی سرداری کے زوم کے اندر مبتلا ہو کر حضور علیہ السلام کے خلاف اعلان عداوت کر رہا تھا اور اعلان شکاوت کر رہا تھا، اور مکہ کے اندر اپنے ثبات کا اور اپنے باقی رہنے کا زوم اور یقین اس کو اس بغاوت کے اوپر اکسا رہا تھا، اس کو حوصلہ دلا رہا تھا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، 1400 برس بیت چکے ہیں، بلدہ یمین سے ابو لہب کے اوپر لعنتوں کی آواز تو آ رہی ہے، لیکن ابو لہب کا دفاع کرنے والا ایک بھی انسان آج زندہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا مقام اتنا اونچا رکھا ہے کہ ہدایت کے ساتھ زندگی کی ساری نعمتیں مانی خیز ہو جاتی ہیں۔ جب ہدایت سردار کو ملتی ہے وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے، جب ہدایت کسی وزیر کو ملتی ہے وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے،
جب ہدایت کسی سرمایہ دار کو ملتی ہے وہ طلحہ وہ عبد الرحمن اور عثمان ابن عوف بن جاتا ہے، اور جب ہدایت کسی شب زندہ دار کو ملتی ہے، کسی محنت کش کو ملتی ہے، کسی ولی اللہ کو ملتی ہے، کسی ذکر الہی میں استغراق کے مقام پر پہنچ جانے والے کسی عظیم الشان ہستی کو ملتی ہے تو وہ علی حیدر کرار بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، اور دروگے والا کا یہ اجتماع جس کو آج میرے بھائی یونس آزاد نے سجایا ہے، اس کے اندر اپنے منہج کا، اپنے نصب العین کا اور اپنے اہداف کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انشاءاللہ دنیا سرمایہ کی دعوت دے، دنیا منصب کی دعوت دے، دنیا شہرت کی دعوت دے، دنیا جھوٹی شان و شوکت کی دعوت دے، دنیا نمود و نمائش کی دعوت دے، ہم پوری دنیا کو ٹکرانا گوارا کر لیں گے، لیکن رب کی توحید کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور پیغمبر زمان کی رسالت کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں کریں گے، جب تک کہ ثانیہ ظہیر اور حبیب الرحمن کے فرزند زندہ ہیں۔ عظمت رسول کے جھنڈے بلند ہوتے رہیں گے، ختم نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداء شرمندہ و ذلیل ہوتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے، یہ سعادت دی ہے، اور سچی بات یہ ہے این سعادت بزور بازو نیس، یہ سعادت سچی بات ہے ہمیں زور بازو سے حاصل نہیں ہوئی، یہ سعادت ہمیں حاصل ہوئی ہے تو آقا نے اپنے اکابرین اور اپنے آباء و اجداد کی آہ سحرگاہی سے حاصل ہوئی ہے، جب وہ رویا کرتے تھے اور یہ الفاظ کہا کرتے تھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ حضرات گرامی قدر، جب وہ تہجد اور آہ سحرگاہی میں رویا کرتے تھے کہ اللہ ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول و منظور فرما، ہم سمجھتے ہیں ان کی آہ سحرگاہی کا نتیجہ ہے کہ رب کا فضل جو تھا وہ ہم کو حاصل ہوا، اور آج ہم 33 برس کی جدائی کے باوجود، یتیمی کے داغوں کو سہنے کے باوجود، اور حالات کی گردش سے گزر جانے کے بعد، اور حالات کے نشیب و فراز اور مد و جزر کو سہ لینے کے باوجود بھی الحمدللہ پوری شدت سے شان مصطفیٰ اور ختم نبوت کے ڈنکے بجا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی حیثیت اور استعداد کے مطابق اپنے آبا کی تاریخ کو دہرا رہے ہیں، اور آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری نے، حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے، حضرت حافظ محمد گوندلوی نے، بطل حریت سید محمد داؤد غزنوی نے، امام الاثر علامہ شہید نے جس انداز کے اندر چوکھٹے ختم نبوت کا دفاع کیا، انشاءاللہ جب تک ان کے روحانی اور جسمانی بیٹے زندہ رہیں گے، چوکھٹے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے، عظمت ختم نبوت کے پرچم لہراتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اس بات کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ الحمدللہ ہم اس کے نوکر ہیں جو کائنات کا دلہا ہے، ہمیں آج اس بات کا فخر ہے ہم اس کے پیروکار ہیں جو کائنات کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا قائد ہے، اور جس کی قیادت کا اعتراف فقط اپنوں نے نہیں کیا بلکہ بیگانے بھی کہہ اٹھے کہ he was the only man in the human history who was supremely successful in both the phases of life۔ وہ کائنات کا واحد بڑا ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام،
اور میں کئی مرتبہ ہدایت کی زبان میں کہا کرتا ہوں میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ وہ میری بصیرت کا بھی امام ہے اور میری بصارت کا بھی امام. میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ میری سماعت کا بھی امام ہے اور میری فکر کا بھی امام. میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ میرے دل کا بھی امام ہے میرے دماغ کا بھی امام. میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ جو عالم ارواح کا بھی امام ہے اور عالم موجودات کا بھی امام, عالم برزخ کا بھی امام ہے اور عالم حشر کا بھی امام. میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو ٹھٹھرتی ہوئی سردیوں کی راتوں میں بھی امام ہے اور کڑکتی اور چلچلاتی ہوئی دوپہروں کا بھی امام, جو بہار کے خوبصورت جھونکوں کا بھی امام ہے اور جو خزاں کے پتجھڑ کا بھی امام. اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری جلوت کا بھی امام ہے اور میری خلوت کا بھی امام. اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو صدیوں کا بھی امام ہے اور اشروں کا بھی امام. اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو برسوں کا بھی امام ہے اور مہینوں کا بھی امام. اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو دنوں کا بھی امام ہے اور گھنٹوں کا بھی امام. اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو منٹوں کا بھی امام ہے اور سیکنڈوں کا بھی امام. حضرات گرامی قدر, جس کی ضیافت تباہ کو, جس کی ضیافت تباہ کے لیے شاعر نے کہا تھا مَضَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَأَعْجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا. اور جب کملی والے آقا آ گئے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے. حضرات گرامی حضرات گرامی قدر میرا آقا اتنا بلند کہ ایک مرتبہ کی بات ہے میں سفر برطانیہ کے اندر موجود تھا. میں نے جگہ جگہ گرجا گھروں کو دیکھا. میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ روئے زمین کے اوپر دو مذاہب اپنی تعداد کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں. ایک عیسائی جن کی نسبت تعلیمات کے مسخ ہو جانے کے باوجود سیدنا عیسیٰ کے ساتھ ہے اور دوسرے مسلمان جن کی نسبت آقا نامدار کی ذات اقدس کے ساتھ ہے. میں نے سوچا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ دونوں ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر جمیل اور بلند ذکر عطا فرمایا, لیکن جہاں پر میں نے دونوں کا موازنہ کیا مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عیسائی سنڈے کے سنڈے آتے ہیں لیکن سنڈے کے دن بھی گھنٹے کی آواز تو آتی ہے لیکن نام عیسیٰ کی آواز نہیں آتی. پھر میں نے حضور اقدس کے نام نامی کی بلندی پہ غور کیا. میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ دنیا بھر کی ہر مسجد سے ہر روز فجر سے لے کے عشاء تک 5 مرتبہ جب کبریا کی کبریائی کے ڈنکے بجتے ہیں ساتھ ہی مدینے والے کی مصطفائی کے بھی ڈنکے بجتے ہیں. حضرات گرامی قدر میں سمجھ گیا کہ حقیقی معنوں میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے میرے حبیب کے ذکر کو اتنا بلند فرما دیا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر جس کا ذکر اتنا بلند ہے, جس کا ذکر اتنا بلند ہے کہ اس کے ذکر کے بغیر اور اس کے اوپر درود بھیجے بغیر ہماری نمازیں ہی مکمل نہیں ہوتی. جس کا ذکر اتنا بلند ہے کہ جس کا کلمہ پڑھے بغیر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. جس کا ذکر اتنا بلند ہے کہ ہماری آذان جس کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اس کی عظمت کی دفاع کی بات ہو, اس کی شان اقدس کی دفاع کی بات ہو اور اس کی ختم نبوت کے دفاع کی بات ہو اور ہمارے لب سلے رہیں. حضرات گرامی قدر ہم آج آپ کے سامنے اور میں خصوصیت سے آپ کے سامنے آج اپنا تعارف کروا دینا چاہتا ہوں. نہ میں کوئی مشیر ہوں, نہ میں کوئی سرمایہ دار ہوں, نہ میں کوئی وزیر ہوں, اور میں نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے خود یہ بات کہی, نہ مشیر ہوں, نہ وزیر ہوں, نہ شاعر ہوں, میں نہ ادیب ہوں, میں رب کے در کا فقیر ہوں اور نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں. حضرات گرامی قدر اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات بھی کہہ دینا چاہتے ہیں, کوئی سردار ابن سردار ہے, کوئی چودھری ابن چودھری ہے, کوئی شیخ ابن شیخ ہے, لیکن ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے ہم غلام ابن غلام ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے رہنے والے
اپنے والد کے بارے میں کہ جن کے لبوں سے حضور اقدس کے نام کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جایا کرتی تھی، ان کی حضور اقدس سے محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ بابا کو حضرت علامہ شہید کے بارے میں تھا ان کی غلامی کا، حضرت رسول اللہ کی غلامی کا تھا ان کی غلامی کا، بابا کو نشہ ایسا کہ زیست کے سب لمحے اسی میں رہے مخمور۔ حضرات گرامی قدر، کسی کے لیے کوئی فخر کی بات ہے اور کسی کے لیے کوئی فخر کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے اعراض کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے آبا و اجداد نے بھی حضور اقدس کی غلامی کی ہے، چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے، نظام مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو وقف کیا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بھی چوکھٹ ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان عمل کے اندر موجود ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، انشاءاللہ ہمارے بیٹے بھی چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے، ہمارے پوتے بھی کرتے رہیں گے، پر پوتے بھی کرتے رہیں گے، قیامت کی دیواروں تک ختم نبوت کے وفاداروں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ ختم نبوت کے پہرے دار کملی والے کے ہاتھ سے جام کوثر کو پی کے چھوڑیں گے، ختم نبوت کے غدار انشاءاللہ جہنم کی آگ ان کا مقدر بن کے رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم عظمت ختم نبوت اور تقدیس رسالت کی بات علی وجہ البصیرت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے دل کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے جذبات کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے احساسات کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ ہماری محبت کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے عقیدت اور احترام کا مسئلہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے دنیا کے اندر سب سے معزز اگر کسی کو مانا ہے کملی والے کو مانا ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات گرامی قدر، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ روئے زمین کے پر سب سے زیادہ عزت دار رب نے اگر کسی کو بنایا ہے، کالی کملی والے آقا کو بنایا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، عزت ہی نہیں دی بلکہ جتنی محبت لوگ آقا سے کرتے ہیں، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی کسی کو اتنی محبت بھی حاصل نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ شمع رسالت ہیں، اور ہر مسلمان شمع کے پر پہرے داری کرنے والا پروانہ ہے۔ آپ شمع رسالت ہیں اور پورا عالم آپ کا پروانہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ محبت دنیا میں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حرام محبت ہے اور ایک حلال محبت ہے۔ حرام محبت جو شراب سے ہوتی ہے، جو شباب سے ہوتی ہے، جو جوئے سے ہوتی ہے، جو قمار سے ہوتی ہے، جو سودی لین دین سے ہوتی ہے، اور ایک حلال محبت ہے جو بیوی سے ہوتی ہے، والدین سے ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، دوست احباب سے ہوتی ہے، اپنے حلال سرمایہ سے ہوتی ہے، اپنے کاروبار کے اڈے سے ہوتی ہے، اپنی دکان سے ہوتی ہے، اپنے مکان سے ہوتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، حرام محبت تو حرام ہے، جب حلال محبت بھی کملی والے کی محبت سے بڑھ جاتی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ خود اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا۔ اگر تمہیں باپ سے پیار زیادہ ہے، حضور اقدس سے کم ہے، بیٹے سے پیار زیادہ ہے، حضور اقدس سے کم ہے، بھائی سے پیار زیادہ ہے، حضور اقدس سے کم ہے، بیوی سے پیار زیادہ ہے، حضور اقدس سے کم ہے، گھر بار سے پیار زیادہ ہے، حضور اقدس سے کم ہے، اپنے دکان و مکان سے پیار زیادہ ہے، حضور اقدس سے کم ہے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، وہ فاسقوں اور فاجروں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔
ہدایت اس کو ملے گی جس کے دل میں کملی والے کا پیار ہے، جس کے دل میں کملی والے کی عزت اور عقیدت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اپنی بات کو میں کلوزنگ کی طرف اور منطقی انجام کی طرف بڑھا رہا ہوں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہماری عقیدت کا رشتہ ہے اور محبت کا رشتہ ہے، اور حضرات گرامی قدر ہم کسی فرد کی توہین کو بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہمیں علامہ شہید سے بھی پیار ہے، ہمیں علامہ شہید سے بھی پیار ہے، ہمیں حافظ محمد گوندلوی سے بھی پیار ہے، ہمیں حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے بھی پیار ہے، ہمیں حضرت شاہ ولی اللہ سے بھی پیار ہے، ہمیں جبل الحفظ آیت من آیت اللہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری کے ساتھ بھی پیار ہے، ہمیں ترجمان سنت حضرت احمد ابن حنبل سے بھی پیار ہے، ہمیں امام علم و حلم حضرت شافعی سے بھی پیار ہے، ہمیں امام دار الہجرہ حضرت امام مالک کے ساتھ بھی پیار ہے، ہمیں شیخ القرہ حضرت امام نافع کے ساتھ بھی پیار ہے، ہمیں محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بھی پیار ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، جہاں پر کملی والے آقا کی محبت کی بات ہوگی، ان کے پیار کی بات ہوگی، ان کی عزت اور ناموس کی بات ہوگی، کائنات میں سب کا مقام نیچے ہوگا، کملی والے کا مقام اونچا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، جب سب سے اونچا ان کا مقام ہے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اپنے آقا کی شان اقدس کے اندر توہین کے معمولی سے اشارے کو بھی برداشت کر لیں۔ حضرات گرامی قدر، جن لوگوں نے میرے آقا کو ایذا دی اور جن لوگوں نے شان رسالت میں تنقیص کی، قرآن مجید کی آیات بینات، احادیث طیبہ، صحابہ کرام کا سیرت و کردار اس بات کے اوپر شاہد ہے، ان لوگوں کو زبردست اور کڑی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ کعب ابن اشرف کو حضرت محمد بن مسلمہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، ابو رافع یہودی کو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اسما بنت مروان نامی گستاخ عورت کو عمیر ابن عدی نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور حضرات گرامی قدر، دور کی بات کیا کی جائے، شمع رسالت کے پروانے غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے فضل و کرم سے راجپال کے سینے میں نوکے خنجر کو گھسا کر اس بات کو ثابت کر دیا، جو حضور اقدس کا شاتم ہے، جو حضور اقدس کا گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 20ویں صدی بیت چکی ہے، 21ویں صدی آ چکی ہے، جو انٹرنیٹ کی صدی ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے، جو ٹیلی کمیونیکیشن کی صدی ہے، جو سائنس کے عروج اور ارتفاع کی صدی ہے۔ لیکن اس جدت کے باوجود، اس پروگریس کے باوجود، اس ماڈرنزم کے باوجود ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ جہاں پہ حرمت رسول اللہ کی بات ہوگی، اپنے اکابرین کی روایات کو پلٹا کے چھوڑیں گے اور گستاحان رسول سے دھرتی کے سینے کو انشاءاللہ پاک کروا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ انارکی کے خاتمے کے لیے اور ملک کے اندر کشمکش اور فساد کے خاتمے کے لیے، توہین رسالت کے مجرموں کے لیے 295 کے قانون کو اس ملک میں لاگو کیا گیا، جو اس ملک کے اندر طبقاتی کشمکش کے خاتمے کی ضمانت دیتا ہے اور گستاحان رسول کو سزائے موت کے پھندے تک پہنچانے کی ضمانت دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، 295 کے قانون کی موجودگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کی تسلی ہے کہ ہم گستاحان رسول کے خلاف قانونی راستے کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اہل مغرب کا دورہ معیار جو کہ حریت فکر کے لمبردار ہیں اور آزادی اظہار کے لمبردار ہیں، لیکن جب بات اسلام کی آتی ہے تو فوراً سے پہلے ان کی آزادی جو ہے اس کا رخ بدل جاتا ہے۔ آج میکران حضرت رسول اقدس کی گستاحی کر رہا ہے، اور اس سے قبل سرکوزی نے عورتوں کے نقاب کے پر پابندی کا لگایا۔ ایسے عالم میں ہم نے یہ بات کہی تھی، جو بنٹھن سور کے نکلے وہ آزادی کا اشتہار،
اور نکات کی صدا ہے، جیلیں یا تختہ دار، اپنی مرضی کی زندگی کا نعرہ کہاں ہے یار، سراب ہیں یا دھوکہ یہ مغربی افکار۔ حضرات گرامی قدر، آج میکرون حریت فکر، آزادی اظہار کی آڑ میں حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے پر حملہ کرنے والوں کی سرپرستی کرتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے ملک کے اندر ڈیفیمیشن کے قوانین کو بھی مانتا ہے، اپنے ملک کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قوانین کو بھی مانتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک فرد کی عزت کے دفاع کے لیے جن لوگوں نے قوانین کو بنایا اور ایک ادارے کی حرمت کے لیے جن لوگوں نے قوانین کو بنایا، ہم ان کو محافظ ہو کے کیا دینا چاہتے ہیں؟ ساری کائنات کے انسانوں کی حرمت کو اگر جمع کر لیا جائے اور پوری کائنات کے اداروں کی حرمت کو اگر جمع کر لیا جائے تو یہ حرمت حضرت رسول اقدس کی حرمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مغرب کا مسلمان جو مجبور ہے اور ان کے ضابطوں سے جھگڑا ہوا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوانین توہین رسالت کے اجرا کے لیے آوازوں کو بلند کرے، اپنے علاقے کے جتنے سیاسی رہنما، جتنے الیکشن میں آنے والے نمائندگان ہیں، ان کو اس بات کے پرمادہ تیار کریں کہ وہ اس قانون کے اجرا کے لیے آواز کو اٹھائیں۔ اور حضرات گرامی قدر، جو مسلمان ریاستوں میں بسنے والے مسلمان ہیں، ان کے جذبات آزاد ہیں، ان کے قلم آزاد ہیں، ان کی زبانیں اور ان کے افکار آزاد ہیں، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے حکمران بے حس ہیں، ہمارے حکمران غیرت سے محروم ہیں۔ فرانس کا علاج تو تلوار جہاد تھا، لیکن حضرات گرامی قدر، خان صاحب جیسے لوگ اعلان جہاد نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم یہ کام تو کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے امیر کو برا کہے، کوئی حضرت ساجد میر کو برا کہے، کوئی حضرت علامہ شہید کو برا کہے، اگر ہم اس کے تھپڑ رسید نہیں کر سکتے تو کم از کم بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ حضرات گرامی قدر، اگر شاتم رسول کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فرانس اور دیگر ممالک کے اندر توہین رسالت کے قوانین موجود نہیں ہیں اور ہم اپنے حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے اور غیرت سے محرومی کی وجہ سے ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہم خان صاحب کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کا انقطاع کیا جائے، فرانس کے ساتھ تجارتی تعلقات کا انقطاع کیا جائے۔ اگر تم نے کر دیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کے بیٹے اور حضرت ساجد میر کے کارکن ملک کے در و دیوار کو ہلا دیں گے، ملک کے اندر حرمت رسول اللہ کے نعرے کو لگا دیں گے، ملک کے اندر علمت رسالت کے ڈنگ کو بجا دیں گے، حکم نبوت کے پرچم کو لہرا دیں گے اور ملک کے در و دیوار کے اوپر علمت رسالت کو انشاءاللہ لکھ کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا یہ آپ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ اکابرین جمعیت کا اس حوالے سے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ حرمت رسول اللہ کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا یہ آپ کام آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر چلوائے خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔